اگر آپ دشمن کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، دشمن پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، تو رات کو سونے سے پہلے صرف 41 بار سمن بکمن عمین فہم لا یرجعون کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں۔ ذرا سوچیں کہ آپ کے سامنے ایک ایسی قرآنی جملہ ہو جو جب مومن کی زبان سے نکلے تو دشمن کی آنکھ اندھی ہو جائے، کان بہرے ہو جائے، زبان گونگی ہو جائے اور وہ آپ کے خلاف کچھ کر ہی نہ سکے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، وہی الفاظ ہیں جو اس نے منافقین کی حقیقت بیان کرنے کے لیے نازل فرمائے، اور جنہیں اولیاء کرام نے صدیوں تک ظلم، جادو، حسد اور ہر قسم کے شر کو توڑنے کے لیے اپنا ڈال بنایا۔ آج میں آپ کو نہ صرف یہ آیت پڑھنے کا صحیح طریقہ بتاؤں گا بلکہ وہ خفیہ ترتیب، وقت اور نیت بھی بتاؤں گا جو اس عمل کو پلک جھپکتے ہی اثر دکھانے والا بنا دیتی ہے۔ اس ویڈیو کے آخر تک آپ کے پاس ایک ایسا روحانی ہتھیار ہوگا جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، دشمن کے لیے آپ تک پہنچنا ناممکن بنا دے گا۔ آپ کا دشمن آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، کبھی بھی کوئی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ صرف آپ نے اس آیت مبارکہ کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ فائدہ صرف اسی کو ہوگا جو ویڈیو مکمل دیکھے گا۔ بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھتے ہیں، عمل کی کوئی خاص بات چھوٹ جاتی ہے تو پھر وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، اگر تو آپ کو زبانی آتی ہے تو زبانی پڑھے، نہیں تو آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ دیکھ کر بھی اس آیت مبارکہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ سمن بکمن عمین فہم لا یرجعون، یہ الفاظ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 میں ہے، جس کا لفظی معنی ہے، ترجمہ ہے کہ یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یہ آیت مبارکہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو حق سننے، ماننے اور اس پر عمل کرنے سے انکار کرتے تھے۔ سمن حق سننے سے بہرے ہیں، بکمن حق بولنے سے گنگے ہیں، عمجن حق دیکھنے سے اندھے ہیں۔ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے کہ جب دل حق میں منہ موڑ لے تو آنکھ، کان اور زبان بے اثر ہو جاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے بے شمار فیض و برکات ہیں، لیکن اس سورت مبارکہ کے بعد اس آیت مبارکہ میں منافقین کی صفت بیان کرتی ہے، لیکن سلف صالحین نے اسے دشمن کے شر سے حفاظت، زبان بندی، باطل قوتوں کو بے اثر کرنے کے لیے بطور دعا پڑھا۔ یعنی کہ جو اولیاء کرام ہیں، انبیاء کرام ہیں، صالحین ہیں، نیک اللہ کے بندے ہیں، وہ دشمن کے شر سے بچنے کے لیے، دشمن پر قابو پانے کے لیے، کسی کو مٹھی میں بند کرنے کے لیے، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانے کے لیے اس آیت مبارکہ کو بطور دعا پڑھا کرتے تھے۔ نیت یہ ہوتی تھی کہ اللہ دشمن کو آپ کے خلاف شر پھیلانے سے روک دے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں نبی کریم سرور کونین، تاج دار ختم نبوت، وجہ تخلیق کائنات نے فرمایا، قرآن شفا ہے اور رحمت ہے مگر مومنوں کے لیے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر مخصوص آیات پڑھ کر دم کیا، جیسے سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ بقرہ کی آیات۔ اصول یہ ہے کہ قرآن کی کوئی بھی آیت ہے، اگر درست نیت اور شریعت کے دائرے میں پڑھی جائے تو اللہ کے حکم سے اثر رکھتی ہے۔ یعنی کہ یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، صرف آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں اس بندے کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہوں، یا اپنے دشمن کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتا ہوں، دشمن کی نرمی کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ والوں کے اعمال ہے، اللہ کے حبیب نے پڑھے، اولیاء کرام نے پڑھے، سلف صالحین نے پڑھے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ دشمن کے مقابلے میں ایسی آیات پڑھتے جن میں باطل کی ناکامی کا ذکر ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت میں شفا ہے، اور بعض آیات دشمن کے شر کو روکنے کے لیے پڑھی جا سکتی ہیں۔ امام بصرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ظلم یا شر سے بچنے کے لیے ایسی آیات پڑھنے کی تلقین کرتے جن میں اللہ کی پکڑ کا بیان ہو۔ یہ اس آیت کے فیض و برکات ہیں کہ اس آیت مبارکہ کو بے شمار لوگوں نے اپنے وظیفے کے طور پر پڑھا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں
کہ آپ کو اس کے دلائل دیے جائیں تو میں آپ کے سامنے دلائل رکھ چکا ہوں کہ کس طرح اللہ کے نبیوں نے، اللہ کے ولیوں نے، اولیاء کرام نے اس آیت مبارکہ سے اور قرآن کی ایسی بہت سی آیت مبارکہ سے فائدے اٹھائے۔ اس لیے اب آپ یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ جتنا یقین کامل ہوگا اتنی ہی جلد وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ جب آپ وظیفے کو اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے مدد، اللہ سے رحمت کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا دشمن آپ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے۔ دیکھیں آج کے دور میں ہر انسان پریشان ہے دشمن کی وجہ سے۔ آج کے دور میں لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آپ کی ہی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ آج کے دور میں کوئی بھی آپ کو اپنے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتا۔ آپ کے دوست، یار، رشتہ دار، بہن بھائی آپ سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ نظر بد، حسد، جادو، جنات کا وار اتنا زہریلا ہے کہ انسان کو اونٹ کی طرح ہنڈی میں لے آتا ہے۔ قبر کی دیواروں تک حسد آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جو لوگ اکثر بیمار رہتے ہیں، بیماری تشخیص ہی نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، لیکن آپ کی بیماری، آپ الجھے رہتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب لوگوں کا بس نہیں چلتا تو رہی سہی کسر جادو، جنات اور ایسی بندشیں لگا کر دی جاتی ہے کہ آپ کا بیڑا غرق کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو یقین کامل، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے اللہ کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ کامل وظیفہ ہے، اور کامل وظیفے کی پہچان ہے کہ جب آپ کسی مقصد کو لے کر، کسی بیماری، کسی پریشانی، کسی بھی حاجت یا مراد کو لے کر عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ مکمل طور پر اس سے نجات پا لیتے ہیں۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی دشمن سے تنگ آ چکے ہیں۔ اگر آپ کسی دشمن سے تنگ آ چکے ہیں جو آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، آپ کے لیے پریشانیاں کھڑی کرتا ہے، آپ کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے، آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، ہر قدم پر ناکامی ہے، مایوسی ہے، بیٹی کے رشتوں میں بندش ہے، کاروبار میں بندش ہے، گھر میں بے سکونی، بے برکتی ہے، یا آپ کے تائی، چاچے، مامے، کوئی نہ کوئی آپ کے رشتے سے ناخوش ہو جاتا ہے، آپ کی خوشیوں میں خلل پیدا کرتا ہے، آپ ان کو مناتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، تو آج میری آپ سے گزارش ہے کہ کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کو کچھ بھی کھلانے پلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے گھر بیٹھ کر رات کو سونے سے پہلے 41 بار اس آیت مبارکہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، پھر اس کے کمالات دیکھیں کہ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں، ان میں کسی بھی طرح کی غلطی کو طائی نہیں کرنی۔ میرے نزدیک وہ بندہ اپنا سب سے بڑا دشمن خود ہے جو آج اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھے گا۔ وہ بندہ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا جو آج اس عمل کو نہ کر پائے، کیونکہ آج کے دور میں جس نے اپنی اولاد، اپنے کاروبار کی حفاظت کر لی، وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے، وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ اب بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ نے اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو لے کر بیٹھنا ہے رات سونے سے پہلے۔ یا تو آپ نماز عصر کے بعد اس وظیفے کو کریں، نماز مغرب کے بعد اس وظیفے کو کریں، یا پھر نماز عشاء کے فوراً بعد پڑھیں۔ نہیں تو پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، تنہائی میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ جب انسان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، کوئی تندرستی یا بیماری آتی ہے، تو اللہ کے حضور گر گڑائے، اللہ کے سامنے مانگے، تنہائی میں جا کر اللہ کے ساتھ باتیں کرے، یہی کامیابی کا راز ہے۔ اللہ کے حبیب ساری ساری رات اللہ کے ساتھ ذکر میں لگے رہتے۔ اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کو راضی کیا۔ آج آپ نے بھی اسی طریقے سے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا۔
باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی، گھر کا کوئی اور فرد اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے، عورتیں نہیں پڑھ سکتی۔ خاص ایام سے فارغ ہو کر آپ جب چاہیں اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ ہر انسان کو یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر جائز مقصد کے لیے پڑھیں گے، ناجائز مقصد کے لیے پڑھیں گے تو اس کے خمیازے کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں، پڑھنا آپ نے 7 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اب نیت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس انسان کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، جس دشمن پر قابو پانا چاہتے ہیں، وہ آپ کی ساس ہے، آپ کی بہو ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کی نافرمان اولاد ہے، آپ کے تائے، چاچے، مامے، خالہ، پھپھو، کوئی بھی رشتہ دار ہے، بس اس کا نام لے کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس اس کی تصویر موجود ہے تو یہ بہترین ہے، اگر آپ کے پاس تصویر موجود نہیں تو اس موبائل پر تصویر کو کھول لیں، موبائل پر بھی تصویر موجود نہیں تو پھر اس کا نام لے کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جس کا نام جتنا بھی طاقتور دشمن ہے وہ آپ کے قدموں میں ہوگا ایک رات کے وظیفے سے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں، بتائے گئے طریقے سے عمل کرتے ہیں تو ایک رات کے اندر آپ کو رزلٹ مل سکتا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، خود ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ ابھی اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ یار دیکھو، جس نے پڑھنا ہے اپنے فائدے کے لیے پڑھنا ہے۔ جب آپ اپنے فائدے کے لیے 5 سے 10 منٹ کی یہ ویڈیو مکمل دیکھ کر عمل کو نہیں کر سکتے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ تھوڑا پڑھو، ستھرا پڑھو۔ اب تصویر کو اپنے سامنے رکھ لیں یا اس بندے کا نام لے کر اس وظیفے کو شروع کریں۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کرنا ہے، اللہ کو اپنی طرف مائل کرنا ہے۔ یہی ہماری ناکامی کی وجہ ہے کہ ہمیں صرف بتایا جاتا ہے کہ آپ اول آخر درود پاک کے ساتھ 41 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ اللہ والے پہلے اللہ کو پکارتے، اللہ کی توجہ کو پاتے، اللہ کے قریب ہوتے، پھر اپنی حاجتی مرادیں رکھ کر وظیفہ پڑھتے۔ آج آپ نے بھی اللہ والوں کی طرح یا ربی یا ربی یا ربی سے رب کو پکارنا ہے۔ یا ربی کا مطلب ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ یا ربی پکارنے سے اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون اپنے رب کو یا ربی سے پکار رہا ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ اے میرے مالک، آپ کا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے سے آپ کو یاد کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے۔ یا ربی پڑھنے سے اللہ حکم الہی آتا ہے، فرشتے غیبی مدد کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے اللہ کو یا ربی سے پکارنا ہے، اور صرف 11 بار پکارنا ہے۔ یا ربی 1 بار ہو گیا، یا ربی 2 بار ہو گیا، یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربی
या रब्बी से रब को पुकारने के बाद, अल्लाह की नज़रों में आने के बाद, अल्लाह की तवज्जो पाने के बाद अब आपने उस दुश्मन का नाम लेकर या उसकी तस्वीर को अपने सामने रखते हुए सुब्बुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन को पढ़ना शुरू करना है। इस आयत मुबारका को आप स्क्रीन पर देखकर पढ़ें, आप चलते फिरते पढ़ें, आप जैसे चाहे पढ़ सकते हैं। अगर तो आपको ज़ुबानी आती है तो बेहतरीन, नहीं तो आप स्क्रीन पर देखकर इस आयत मुबारका को पढ़ते जाएं। यह आयत मुबारका सूरह बकरा की आयत नंबर 18 है और ये लफ्ज़ी मानी है कि ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, ये अब ना पलटेंगे। और जब आप सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन को पढ़ना शुरू करते हैं, जिसका नाम लेकर पढ़ना शुरू करते हैं, अल्लाह उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा करता है, उसके दिल में आपके लिए नरमी पैदा करता है। जो इंसान आपके रास्ते में रुकावट बनता है, आपके रास्ते में परेशानी खड़ी करता है, आपके काम रोक देता है, किसी भी तरह के मसाइल हैं, सास बहू के लिए पड़े, बहू सास के लिए पड़े, शोहर बीवी के लिए पड़े, कोलीग के लिए पड़े, सीनियर के लिए पड़े, बॉस के लिए पड़े, नाफरमान बिगड़ी हुई औलाद के लिए पड़े, आपके ताए चाचे मामे फूफो खाला जो कोई आपके रिश्तों से नाखुश हैं या आपकी शादी में आपकी खुशियों में खलल पैदा करते हैं, उनका नाम लेकर पढ़े। सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन, एक बार हो गया। सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन, दो बार हो गया। सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन, तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने इस आयत मुबारका को 101 बार पढ़ना है, 101 टाइम पढ़ना है। इसकी तादाद में किसी भी तरह की कमी पेशी नहीं करनी। जो तादाद मैंने आपको बताई है इतनी ही पढ़नी है। हाथ की उंगलियों पर पढ़ें, तस्बीह के दानों पर पढ़ें, डिजिटल तस्बीह का इस्तेमाल करें, लेकिन 101 का मतलब है कि 101 बार पढ़नी है। और इस तादाद को पढ़ते हुए आपने किसी से बात नहीं करनी। अगर आप किसी से बात करते हैं या किसी ने आपको बुला लिया या आपका ध्यान भटक गया तो आपको ये वजीफा दोबारा करना पड़ेगा। एक रात का अमल है, तन्हाई में बैठकर दुनिया के तमाम काम छोड़कर सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन को बताए के तरीके से पढ़ें। आप जिसका नाम लेकर ये आयत मुबारका पढ़ना शुरू करेंगे वो आपके सामने हाथ जोड़ने पर, आपके पाँव पड़ने पर मजबूर हो जाएगा, आपकी हाँ में हाँ मिलाने पर मजबूर हो जाएगा, कभी आपके खिलाफ नहीं जाएगा। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, जितना कहेंगे वो आपकी हर बात मानने को तैयार हो जाएगा। आपने सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन को पढ़ते चले जाना है। इंशाअल्लाह आपके ताकतवर दुश्मन हैरान हो जाएंगे। बाज़-औक़ात इंसान किसी के सामने हाथ उठा नहीं सकता, ज़ुबान से कुछ कह नहीं सकता, अपने हक के लिए खड़ा हो नहीं सकता। अगर आप इसी तरह किसी के सामने बेबस हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, अपने घर बैठकर ये आयत मुबारका पढ़ें। इस आयत मुबारका को पढ़कर उसकी तस्वीर पर फूंक मारें, तसव्वुर में उस बंदे के दिल पर फूंक मारें। इसके फ़ौरन बाद जब आप उसके दिल में मोहब्बत पैदा कर लें, उसके दिल पर काबू पा लें, दुश्मन को अपनी मुट्ठी में बंद कर लें, अब या कहारू या जब्बारू को पढ़ना है। बहुत से लोग सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन तक वजीफा बताते हैं। या कहारू या जब्बारू पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, ये कामिल वजीफे की सबसे बड़ी बुनियाद है, क्योंकि या कहारू या जब्बारू पढ़ने से अल्लाह दुश्मन के दिल से नफ़रत को ख़त्म फरमा देता है। वो दुश्मन अक्सर अपने ही होते हैं, गैर को आपसे कोई मसला नहीं। आपके ताए चाचे मामे खाला फुप्पो, आपके दोस्त रिश्तेदार जो आपको जानते हैं, आपके रिश्तों से जलते हैं, आपका किसी अच्छी जगह रिश्ता हो जाता है, आपका कारोबार चल पड़ता है, आपको तरक्की मिल जाती है, आपके काम में आसानियां हो जाती हैं, ये लोग आपसे जलते हैं, आपसे कुड़ते हैं और ये हसद उनको आपके खिलाफ होने पर मजबूर कर देता है। उनके दिल में नफरत की एक बड़ी आग चलकने लगती है। जब तक उनके दिल से नफरत ख़त्म नहीं होगी, उनके दिल से आपके लिए मुनाफकत, कीना, बुग़्ज़ ख़त्म नहीं होगा, वो कभी भी आपके साथ अच्छे तरीके से नहीं चल सकते। यही वजह है कि सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन इस आयत मुबारका को पढ़कर दुश्मन पर काबू पाने के बाद
یا قہارو یا جبارو سے نفرت کو ختم کیا جاتا ہے، یا قہارو یا جبارو سے نفرت سرے سے ختم ہو جاتی ہے۔ یا قہارو ایک غیبی موکل ہے، آج یا قہارو پڑھنے سے آپ کو غیبی مدد نصیب ہوگی، اور یا جبارو کا مطلب ہے اے جبر کرنے والی ذات۔ یا جبارو سے آپ کے دل سے نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، ان دو نام مبارک کو پڑھتے جائیں اور دشمن پر پڑھ کر پھونک مار دیں، اللہ اس کے دل سے نفرت کو ختم فرما دے گا۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ نفرت کی ایک چنگاری، یہی وجہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے کا چند دن فائدہ ہوتا ہے، چند دن آپ کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، یا دشمن آپ کے قابو میں آتا ہے، پھر وہی مسئلہ، پھر کوئی لڑائی جھگڑا، پھر کوئی مرضی منمانی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن آج یا قہارو یا جبارو پڑھنے سے آپ کا دشمن ہے، آپ کا دوست ہے، یا جس کو بھی آپ نے اپنے قابو میں کرنے کے لیے، اپنے نقش قدم پر چلانے کے لیے یہ وظیفہ پڑھا ہے، اس کے دل سے نفرت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ نفرت ختم ہونے کے بعد آپ رب کعبہ سے جو کچھ بھی مانگیں گے وہ بندہ آپ کے حق میں کرے گا، وہ آپ سے محبت کرے گا، اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، رشتہ داروں سے لڑ جائے گا، آپ سے محبت کا اظہار کرے گا، آپ سے شادی بھی کرے گا۔ اتنا طاقتور عمل ہے کہ میں اگر آپ کو اس کے فیض و برکات بتانا شروع کروں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا قہارو یا جبارو ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ یہ تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کے یہ دو نام بتائی گئی تعداد میں پڑھتے ہی اگر تو آپ کے پاس تصویر موجود ہے تو تصویر پر پھونک ماریں، نہیں تو اس کا نام لے کر اس کے دل پر پھونک ماریں۔ پھونک مارتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل، پھر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پورا پڑھنا، دیکھنا اور سننا نصیب ہو جاتا ہے تو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اللہ کا شکر کریں، الحمدللہ لکھیں کہ اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے دشمن سے جان چھڑانے کے لیے تحفہ عطا فرمایا۔ الحمدللہ لکھنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اور کم از کم 3 افراد کو شیئر کرنا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے جو لوگ آپ کی طرح بے بس ہیں، مجبور ہیں، پریشان ہیں، ان کو بھی یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جائے۔ اب آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد اس بندے کے نام کو لے کر اس کی تصویر پر پھونک مارنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے کہ اے میرے مالک، اب میں تیرے حوالے ہوں، تیری حفاظت میں ہوں، میرے رشتوں کی حفاظت فرما، میرے ایمان کی حفاظت فرما، میری عزت کی حفاظت فرما۔ یہ چھوٹی سی دعا آپ کے بیڑے پار کر دے گی، دنیا آپ کے قدموں میں آئے گی، ہر کوئی آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔